السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. جناب یہ ہماری ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے اور اس پارٹ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے پروز کے بارے میں. آپ کو پہلے کمپلیٹ انفارمیشن دے دی کہ یہ کیا ہوتا ہے، ناولز میں ہوتا ہے. اس کے بعد فرانسس بیکن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، گلیورز ٹریول کو کیا ہے، اور اب ہم کر رہے ہیں ایڈورڈ سیڈ کو. اچھا، تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ایڈورڈ سیڈ نے پوسٹ کالونیلزم کے حوالے سے لکھا ہے، کلچر اینڈ امپیریلزم، یورپین کنٹریز کی جو کالونیز بنانے کی ایک پالیسی تھی، وہ اس طرح سے تھی کہ ان کو وہ ایگریکلچر سے انڈسٹریلزم کی طرف آ رہے تھے، اور انڈسٹریلزم کو مینٹین رکھنے کے لیے ان کو را میٹیریل کی ضرورت تھی، اور جس کی وجہ سے ان کو چیپ لیبر کی بھی ضرورت تھی کہ سستی ترین جو ہے ان کو لیبر مل جائے، تو سستے ترین لوگ مل جائیں کام کرنے کے لیے. اوورسیز مارکیٹس میں وہ کام کرتے، اور انہوں نے جو ہے کالونیز بنانی سٹارٹ کر دیں پوری دنیا میں، جیسا ہم نے سب کانٹیننٹ میں دیکھا، ہارٹ آف دی ڈارکنیس میں جو ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ ہم نے تھنگس فال اپارٹ میں دیکھا، وہاں جو کلچرل اور ریلیجیس کنفلکٹ تھا وہ سب چیزیں ہم نے دیکھی. تو دو جو کلچر ہیں وہ مرج ہونا بہت ہی مشکل بات ہے، لیکن ان کی جو کوششیں تھیں وہ جاری رہیں، اور جاری رہنے کے بعد یہ ہوا کہ جو ہے ان کا کلچر دوسرے کلچرز میں مرج ہو گیا اور اسی کی ڈیولپمنٹ ہوئی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کولونائزرز ہیں وہ کولونائزڈ ہوئے، ٹھیک ہے. کولونائزرز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ لوگ جو جن کی ایریا میں جا کر کالونیز بنائی جا رہی. کولونائزڈ وہ ہوتے ہیں جو کولونائزر وہ ہوتے ہیں جو بنا رہے ہوتے ہیں کالونیز کو، اور کولونائزڈ وہ ہوتے ہیں جو اس کے انڈر آ رہے ہوتے ہیں. رزلٹ اس کا کیا نکلا؟ وائلنس بھی ہوتا رہا. وائلنس اب کس طرح سے ہم نے دیکھا ہارٹ آف دی ڈارکنیس میں، کرز نے کس کنڈیشن میں بلیک پیپل کو رکھا ہوا تھا، ان کو وہ آنٹس کہہ رہا تھا، چونٹیاں. ان کے گلے میں کس طرح سے وہ آئرن رنگز ڈالے ہوئے تھے اس نے. اور پھر جو ہے اپنا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہاں پر دوسرے ایریاز میں جہاں انہوں نے کالونی اپنی بنا لی ہوتی ہے وہاں پہ رائج کرتے ہیں. ریلیجیس حوالے سے اپنا ریلیجیس سسٹم جو ہے وہ رائج کرتے ہیں، سوشل سسٹم، اکنامیکل سسٹم، اپنی نارمز اینڈ ویلیوز، ان سب چیزوں کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ اپنا جو ہے راج بنا لیتے ہیں. پھر جیسے ہم نے دیکھا کہ ایڈورڈ سیڈ نے رومنز کی جو ہے اگزامپل دی تھی کہ وہ لوٹنگ کر رہے تھے وہاں جا کر دوسرے ایریاز میں. پھر جو ڈومینیٹنگ ہوتے تھے نا وہ کنٹرول کر رہے تھے ڈومینیٹڈ کو. ڈومینیٹنگ ور کنٹرولڈ بائی ڈومینیٹڈ. پھر ایکسپلائٹرز جو تھے آر گوئنگ ٹو ایکسپلائٹ ادرز. انفیریئر ور انڈر سپیریئر. انفیریئر جو تھے وہ سپیریئر کے انڈر آ رہے تھے. تو یہ سب چیزیں تھیں ایڈورڈ سیڈ کے امپیریلزم میں. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں برٹرنڈ رسل کو. برٹرنڈ رسل نے ہمیں کیا بتایا ہے پروز میں، یہ بھی ہمارے سلیبس میں شامل ہے. برٹرنڈ رسل کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1872 اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے ان کی 1970. برٹرنڈ رسل نے ورلڈ وار 1 اور 2 بھی دیکھی، کولڈ وار کی تمام کرائسس دیکھے، تمام ہارڈشپس دیکھی. اس کے علاوہ ارسٹوکریٹک برٹش فیملی سے بلانگ کرتے تھے، اس لیے 27 بڑی جو فیمس جو تھیں فیملیز ان میں ان کی فیملی کا نام شامل ہے. فلاسفر تھے، سوشل کرٹک تھے، ایسیسٹ تھے، ایسے لکھا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ ہسٹورین بھی تھے، ہسٹری کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور لکھتے بھی تھے. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھے، لاجیشین بھی تھے، لاجکس پیش کرتے تھے، تھنکر تھے، میتھمیٹیشینس تھے. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پرسیو کیا رانگ آل ڈفرینٹ اسٹریٹجیز آف امپیریلزم. جتنی بھی امپیریلزم کی اسٹریٹجیز تھیں ان سب کو انہوں نے رانگ قرار دیا تھا. امپریزن رہے 6 months تک فار لیکچر اگینسٹ دا یو ایس ٹو جوائن دا وار ان برٹن. مورالسٹ. اچھا، یہ مورالسٹ سے سوری. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے تک ان کو امپریزن رکھا گیا تھا،
اور جو لیکچر اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے لیکچر جو ہے ایک ڈیلیور کیا تھا یو ایس کے اگینسٹ، کہ وہ جو ہے برٹش جو وار ہے اس میں حصہ نہ لے، اس کو جوائن نہ کرے۔ مورلسٹ تھے، انہوں نے بہت ہی اچھے اچھے پروز اور ایسیز اپنے لکھے ہیں جن میں آئیڈیاز دیٹ ہیو ہارمڈ مین کائنڈ، پھر آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپڈ مین کائنڈ، فلاسفی فار لے مین، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ون ورلڈ گورنمنٹ کا آئیڈیا انہوں نے دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب ون ورلڈ گورنمنٹ ہوگی تو جھگڑا ہی سارا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سارے کے سارے ویپنز، اپنی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، گولہ بارود، ہر چیز جو ہے وہ یو ایس کے انڈر آ جانی چاہیے، اور جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان سب کو جو ہے ایک ہی اسٹیٹ کے انڈر ہونا چاہیے، اور ایک ہی جو ہے مرکز ہونا چاہیے تاکہ کوئی جھگڑا ہی نہ ہو۔ اچھا، نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں ان کا پروز تھا دا فیوچر آف مین کائنڈ آن بینگ ماڈرن مائنڈڈ فنکشن آف اے ٹیچر، اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں۔ اگینسٹ ڈوگمیٹزم تھے وہ، اور یعنی کسی بھی چیز کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سخت عقیدوں کا مالک نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹائل جو ہے نا، آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ جتنے بھی ہمارے پروز ہیں اس سلیبس میں پی یو کے، لازمی وہاں ان میں آپ اپنے جتنے بھی پروز رائٹرز ہیں ان سب کے رائٹنگ سٹائل کو مسٹ پریپیئر کریں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کہ جب ایسا کوئی انسین کویشچن آ جاتا ہے پیپر میں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو ہاؤ نو نہیں ہوتی، اس حوالے سے ضرور ہوتی ہے، لیکن آپ کو اس کو ہینڈل اگر کرنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا بہت حوالہ اس پروز کا دیں، رائٹر نے کیا کیا لکھا ہے اس حوالے سے دیں، پھر اس کے بعد آپ کچھ ان کی لائف کے بارے میں لکھ دیں، اور اینڈ پہ جا کے آپ سٹائل کو اچھی طرح سے پریپیئر کر دیں، کیونکہ جب آپ سٹائل لکھتے ہیں نا تو ایگزامینر کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس نے کچھ پڑھا ہے اس حوالے سے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے نا، اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو آپ سٹائل کو اور رائٹر کے ورک کو ہینڈل کر کے اپنے کویشچن کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ چلیں، نہ ہونے سے تو ہونا بہتر ہوگا، کہ وہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ فیل ہی آپ کو کر دے، کچھ نہ کچھ تو مارکس آپ کو مل ہی جائیں گے۔ اوکے، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں شیمس ہینے ہیں ہمارے پاس۔ ہینے کو ہم نے پارٹ 2 میں دیکھا ہے، پارٹ 2 میں جو ہے ان کی بہت اچھی پوئٹری ہے، اور ان کا ایک بہت ہی زیادہ فیمس ورک ہے دا ریڈریس آف پوئٹری۔ اب ریڈریس آف پوئٹری جو ہے اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، پوئٹری کو فیور کیا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، پوئٹس کو بھی اور پوئٹری کو بھی، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ چوسر کی ورک کو ٹیڈ ہیوز نے کس طرح سے ڈیفینڈ کیا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی کیا، این اپالوجی فار پوئٹری، اس میں بھی جو ہے کیا گیا ہے، پوئٹری کو ڈیفینڈ کیا گیا، اور یہ جو ہے ایک آئرش ریبل تھے، ٹھیک ہے، آئرلینڈ کے رہنے والے تھے، آئرش ریبل تھے، لیکن انہوں نے اسٹڈیز جو ہے وہ انگلینڈ میں کی ہے، اور اس کے اگینسٹ وہ نہیں لکھ سکتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں جو ہے ابھی اگر اس طرح سے لکھوں گا تو یہ میں جو ہے نا ایک بیٹرائی کروں گا، غداری کروں گا۔ اوکے، انہوں نے ریڈریس کا میننگ جو ہے ریمیڈی اور ریلیف بھی بتایا ہے، ٹو ریسٹور، ری اسٹیبلش، ریسٹوریٹیو پاور آف پوئٹری کو جو ہے انہوں نے ڈسکس کیا ہے فار انڈیویجول اور ایز اے ہول، کہ ایک انسان پر، ایک انفرادیت پر کس طرح سے پوئٹری جو ہے پاورفل اپنی جو ہے نا اپنا اثر دکھاتی ہے، کیسے